سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد اور دہشت گردی. اسلام کے پس منظر. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا نام ہے سعود احسن عثمانی. میں یہیں کرسچن کالج میں بی کام فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں، یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے. تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے. وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5 اور دوسری سکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تو اب کون سی سکول میں داخل ہوں گے؟ وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں،
چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا، ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو. کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے، آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی کہے گا 1000، کوئی کہے گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے، ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے، اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے، تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، انسان بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، سورج بھی خدا کا ہے، انسان بھی خدا کا ہے، سانپ بھی خدا کا ہے. تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے، وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. فرق ہے صرف کا ہے. اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. صرف فرق ہے کا. کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے. جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے، کئی مقدس کتابیں ہیں. لکھا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نہ چدیپا، جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے، نہ کوئی والد ہے، نہ ہی کوئی رب ہے. اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ کوئی رب ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی، اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those who are materialistic people, their intelligence has been stolen by material desires. means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو لوگ پیسے سے متاثر ہے، وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں.
All those whose intelligence has been stored in material desires, they worship demigods. जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं. और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद. वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है. लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशन्ति या असंभूति मुपास्ते. अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना. वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं. असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग. जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं. और आगे लिखा हुआ है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं. संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध. अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं. कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9. और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है. आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो. तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है. उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह. और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है. और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मजहब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र. तो मैं उसे ये साबित करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की कई किताबों में है. आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है. और खुसूसन एक पुराना है, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके मां का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन. और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना. उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला. उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में. संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है. उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में. हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में. उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे. हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है. सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीजें लिखे हुए कि उनके 4 साथियां होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में. उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ. हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ. और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में. तो मैं कहूंगा वो हिंदू से, आपके मजहब में लिखा हो कि एक अंतिम ऋषि आने वाले हैं. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे. उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18 उनका जिक्र है. अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में
ان کا نام لکھا گیا ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں نرشنسا. نارا مینس نر, انسان. شنسا مینس جس کی پرشنسا ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے, انہیں تعریف کرنے کے لائق آدمی. اور جب محمد کا ترجمہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے معنی بھی یہ تعریف کے لائق انسان. تو محمد کا ترجمہ کا سنسکرت میں کریں گے, اس کا ہوگا نرشنسا. اور یہ لفظ نرشنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے, کئی جگہ, کئی سینکڑوں جگہ. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 verse number 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 verse number 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 verse number 4, رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 verse number 2, رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 verse number 2, رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 5 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 21 verse number 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 42. سینکڑوں حوالے صرف ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نرشنسا. سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک بھگوان ہے, ایک ہی خدا ہے, نہ اس کا کوئی بت ہے, بت پرستی کرنا حرام ہے, اور کئی پیغمبر ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کو جو پیغام وہ لے کے آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں, اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بائبل کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے میں کہوں گا غیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں. اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جد و جہد کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. جہاد مطلب نہیں جھگڑا, وہ غیر مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنے پڑے گا. جد و جہد کرنے پڑے گا مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں. میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے, کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں. جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف, دوسرا دعویٰ کرنا, اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو. بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں, ایک جہاد نفس, ایک دعویٰ, ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں, کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے, 3, 4, کوئی 10, کوئی 15, کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں, بہنوں کا کیا رول ہے, کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے, وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو, اللہ سے دور جاؤ, تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا, سر ڈھکنے کی کیا ضرورت, بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت, جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بھڑکا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ اب خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانکے, جو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ. تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے, خواتین کو بھی, دونوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں, اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا
जिहादी है और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक कि दावत का मैदान है, खवातीन का भी फर्ज है क्या वो गैर मुसलमान खवातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियां दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में हमारे इदारे में इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज विंग, खुसूसन खवातीन के लिए, और इस शोबे में कम से कम 10 खवातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर है, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते, खुसूसन खवातीन के दरमियान। और दावा करना खवातीन का भी फर्ज है, औरतों का भी फर्ज है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फर्ज है, औरतों का भी फर्ज है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहां तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन खवातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की। और एक वाकया है जिसका जिक्र है जंगे उहुद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रदियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये खवातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई। और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब जरूरत पड़ी, आमतौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन खवातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब जरूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में। जरूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रदियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है और जब जरूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।